से गुजारिश करता हूँ कि जो है डॉक्टर साहब की गुलकोशी फरमाएँ। 50 ऑपरेशन अपने किसी ಶುಕ್ರನ್ ಜಜಾಕಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. जनाब महबूब आलम बड़गन साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। कितने नौजवान हैं जिन्होंने आज मोबाइल खोल करके देखा है? आज का मुस्लिम नौजवान 100% जो है मोबाइल को खोल करके देखने वाला है। और आज का मुस्लिम नौजवानों का तबके में से 99% भी अगर आप कहा जाए तो कुरान को न छूने के लिए तैयार है, न देखने के लिए तैयार है, न पढ़ने के लिए तैयार है, न उसकी ताकत को हासिल करने के लिए तैयार है। 1 घंटा आप उनको मोबाइल में बिठाओ, उसी जगह पे बैठेंगे। रात के 2 बजे 2:30 बजे तक पबजी खेलते रहेंगे, लेकिन कुरान को छूने की हिम्मत नहीं होगी। वो जमाने में मौजूद थे मुसलमान होकर, और तुम खार हुए तारीख कुरान। उतरकर हिरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा है कीमिया। ये कीमिया है भाई, ये जो है तारीख बदल देता है, ये जिंदगी बदल देता है, ये कौमों को नीचे से ऊंचाई पर ले जाता है। ये जो इस वक्त में मुसलमानों की जिल्लत और पस्ती आपको नजर आ रही है, जो इस वक्त में मुसलमान जलील और खार हो रहा है, और दुश्मन पर इसका रौब खत्म हो चुका है, और इसकी औरतें, इसकी बच्चियां जो है आज महफूज नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे कि दुश्मन जो है वो ताकतवर हो गया, दुश्मन जो है वो मजबूत हो गया? नहीं मेरे भाइयों, हम जो है कमजोर हो गए। हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया, और नबी को बालाए ताक हमने रख दिया है। हम नबी से सही तौर से मोहब्बत करना नहीं चाहते। हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं। ये बात उतनी ही सच्ची है जितनी सच्ची ये बात है कि हमारा दिल धड़क रहा है। इस मोहब्बत से हम क्या चाहते हैं? अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से हमारी जो अनकंडीशनल मोहब्बत है, उससे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने जो अबदी ज़िंदगी का रास्ता बताया है, जन्नत का रास्ता बताया है, उस पर हम चलते रहें और अल्लाह की जन्नत हासिल करें। और ये हर एक मुसलमान की ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो जन्नत में नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का ये एक अल्टीमेट तकाज़ा है कि बंदे की दिली ख्वाहिश हो कि रसूल अकरम अलैहिस्सलाम की रिफ़ाक़त, आपकी कंपेनियनशिप मैसर आए। हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये वो सहाबी हैं जो हमेशा आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में रहा करते थे। सफ़र में हो या हज़र में हो, दिन रात हज़रत रबिया बिन काब असलमी रज़ियल्लाहु अन्हु का ये काम था कि आपकी खिदमत करते थे।
ایک مرتبہ جب آپ علیہ السلام تہجد کے لیے تشریف فرما بیدار ہوتے ہیں تو ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی خدمت میں ایک لوٹا پانی پیش کرتے ہیں تاکہ وضو کیا جائے۔ آپ نے وضو مکمل کرنے کے بعد یہ کہا، اے ربیعہ مانگو، کیا مانگتے ہو؟ یہ بڑا انیوژل سوال تھا آپ علیہ السلام کا، کیونکہ برسوں سے جو خادم لگا ہوا ہے اس خادم کے سامنے مالک کا یہ کہنا ہے کہ تم مانگو، کیا مانگتے ہو؟ تو خادم نے کہا، انی اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے نبی علیہ السلام میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ہے اس کا الٹیمیٹ جو گول ہے وہ جنت ہے، اور بندے مومن کی دلی خواہش ہونی چاہیے کہ وہ رسول اکرم علیہ السلام کے ساتھ جنت پر رہے۔ آج تک کسی مدبر کی تاریخ ایسی لکھی نہیں گئی ہے جیسے محمد عربی کی تاریخ لکھی گئی۔ سبحان اللہ۔ انسان تو کوئی رائٹر کیا لکھ سکتا ہے؟ قرآن نے 6666 آیتوں میں مصطفیٰ کی شان بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی ہر آیت تمہیں بتاتی ہے۔ اگر تمہیں محمد عربی کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھو، قرآن پڑھو گے تو مصطفیٰ کی زندگی تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ اللہ عز و جل اپنے محبوب کو اتنا نرالا پیدا فرمایا گیا، دنیا میں نہ ایسا کوئی بچہ پیدا ہوا نہ قیامت تک پیدا ہوگا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک نہ ایسا کوئی نبی آیا نہ کوئی نبی پیدا ہوگا۔ یوں تو کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، مگر سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان گرامی، دائی حلیمہ آئی، سارے امیر بچوں کو تو لے کر لوگ چلے گئے۔ مصطفیٰ کریم کے کچھ بچپن کی جھلکیاں، اختیارات اور پاور جو اللہ نے حضور کا عطا کیا۔ ایک بات بتاؤں، اغیار کو ہم کہتے ہیں، اغیار جو لوگ اپنے سارے آبا و اجداد کے بڑے بڑے بڑا چڑھا کر کے جو ہے نہیں حقیقت وہ بیان کرتے تو آج لوگ مانتے ہیں، آج سائنس والوں کو مانتے کہ آج چاند پر جا کر ہے۔ وہی بات اگر ہم کہتے ہیں کہ مصطفیٰ نے انگلیوں کے اشارے سے چاند کو جھکایا، آج ہم انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ تمہیں ماننا پڑے گا، مصطفیٰ کریم کو اللہ نے پاور عطا کیا تھا، اختیارات عطا کیے تھے، وہ اختیارات دنیا میں نہ کسی کو آج تک عطا کیے گئے نہ عطا کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دائی حلیمہ پہنچی مکہ المکرمہ، سارے لوگوں نے کہا حلیمہ کیا لینے آئی ہو؟ توجہ کے ساتھ سننا، صاحب اولاد ہونا تم، سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولا لبیک یا رسول اللہ۔ یہ خاموشی اچھی نہیں ہے، جشن میلاد ہے، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، ورنہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے۔ ارے غلامی کا ثبوت اس طرح دیا جا سکتا ہے کہ واقعی میں جہاں غلامان مصطفیٰ جمع ہوتے ہیں وہاں ایک فضا بہترین معطر یعنی برپا ہو جاتی ہے، مشکبار فضا برپا ہو جاتی ہے۔ یہ تازہ کلمات ایک کے بعد دیگرے علماء کی زبانیں آپ جو حضرات سن رہے تھے، الحمدللہ ہر مکتب فکر کا انسان اگر یوں ہی بیان کرتا رہے نا، اختلافات اگر ختم ہو جائے، جشن میلاد کے موقع پر یوں ہی اگر ہم جمع ہوتے رہیں گے، دنیا جان جائے گی چاہے جو بھی مکتب فکر کا سارے غلام مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، چاہے جو بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی جماعت سے کسی بھی تنظیم سے تعلق رکھنے والا ہو، مگر ہے تو کلمہ گو نا، ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا۔ آج دنیا حیران ہے، چاہے جتنا بھی اختلاف ہو، قرآن کی تحفظ کی بات آتی ہے یا رسول اعظم کی عزت اور تعظیم کی بات آتی ہے، سارے مسلمان اکٹھا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے۔ ہم سے کبھی یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو چلا دیں، ہم سے کبھی یہ نہ ہو سکے گا کہ نبی کا چاہو چلا دیں۔ اپنے بچوں کو بچپن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سناؤ، جیسے مجھ سے پیشتر خطیب نے کہا کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں انہیں سچ بولنے پر آمدہ کرتی۔ سبحان اللہ، کتنی نرالی بات ہے۔ ارے جب نواسے کا یہ عالم ہے تو نانا کا عالم کیا ہے؟ غوث اعظم نواسے ہیں حضور کے، ان کے بچپن کا جب یہ عالم تو نانا کا عالم کیا ہوگا؟ خدا کی قسم جو رسول کو ایک بار دیکھ لیتا وہ مڑ کر دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ خصوصی
जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला जावेद साहब की भी एक किताब है, उसका भी इजरा यहाँ अमल में आ रहा है। मैं तमाम मेहमानान से गुजारिश करूँगा कि इस किताब की इजरा में तमाम लोगों के सामने इसको जो है पेश करें। तो मोटी किताब मुझे पसंद है, मोटी किताब मुझे